آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو پرپس تھا ہمارا ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل کمپیوٹنگ کے انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنے کا، اس کے اندر ایشوز ہمارے پاس کیا آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جیسے امیزونز والوں کا ہے، یا آپ خود سے اپنا کوئی ایک بزنس لانچ کرنا چاہتے ہیں جو آن لائن سسٹم کے اوپر ہو. یہ ای کامرس کا آپ کے پاس کوئی ایک وینچر ہے جس کے اندر آپ نے انوینٹ کرنا ہے اور آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو اب آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس اس انوائرمنٹ کے اندر 24/7 جو ہے اس کی اویلیبلٹی آپ کے پاس آنی چاہیے. اب ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ یا پیرلل کمپیوٹنگ، پیرلل انوائرمنٹ، دونوں کے اندر یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ ان سم کیسز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ایشو جو ہے وہ آپ کے پاس ضرور رائز کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ آپ کے پاس جو ریلائبلٹی ہے یا اویلیبلٹی آف سروس ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایشو آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ڈفرینٹ ریزنز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ ملٹیپل آپ کے پاس جو ہے اس کے ریزنز بھی ہیں، اور ان کے جو ڈفرینٹ سولوشنز پروپوز کیے گئے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فالٹ ٹالرنس ہے کیا. اب جب ہم فالٹ ٹالرنس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے تو اس کا آبجیکٹیو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ایک تو ہم انٹروڈیوس کریں گے کہ فالٹ ٹالرنس ہے کیا، پھر اس کی کلاسیفیکیشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، پھر فیلیئر کلاسیفیکیشنز کے کون کون سی ہیں، پھر آپ کے پاس فیلیئر ماسکنگ ایک ٹیکنیک جو آپ کے پاس ہوا کرتی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. فالٹ ٹالرنس کو اگر ہم سمپل ورڈز کے ساتھ ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ فالٹ ٹالرنس سسٹم از ون دیٹ کنٹینیوز ٹو پرووائڈ دا ریکوائرڈ فنکشنالٹی ان دا پریزنس آف اے فالٹ اور فیلئر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب بھی ہم نے کوئی ایک سسٹم بنایا ہے تو اس بناتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز فیل بھی ہو جائے تو اس کے باوجود کسی حد تک وہ فنکشنالٹی پرووائڈ کر دے گا. پرفارمنس میں آبویسلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ امپیکٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک جو فالٹ ٹالرنس ہے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل انوائرمنٹ کے اندر کی ایک بڑی کریٹیکل قسم کی ریکوائرمنٹ موجود ہوا کرتی ہے. جیسے ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اس کے انٹروڈکشن کے اندر کہ آپ کے جیسے 24/7 آپ کو ایک بزنس آن لائن چاہیے ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگر ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ کام کر رہا ہے تو اس صورت میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اگر کسی ایک لوکیشن کے اوپر فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی ایک نوڈ جو ہے وہ فالٹی ہو گئی، یا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کا جو ڈیٹا تھا وہ پراپرلی نہیں آیا اور اس میں کوئی ایرر ہے، تو یہ جو ایرر ڈیٹیکشن ہے یہ اس کی میکنزمز ہیں، چاہے وہ نیٹ ورک کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہے یا جو کوئی بھی اینی ریزن جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے. تو اس میں ہونا کیا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا میکنزم موجود ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا جو پروسیس ہے یا جو سسٹم ہے وہ آپ کے پاس چلتا رہے اور اس کے اندر اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس میں ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ کے جو اینڈ یوزر ہے اس کو فیل نہ ہو کہ درمیان کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کر رہی ہے. اب اس میں جو ہے جو فالٹ ٹالرنس میکنزمز ہیں یہ چیز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس چیز کی انشورنس کے لیے کہ سسٹمز جو ہیں وہ فنکشنلی رہیں گے اور دے ول کنٹینیو ٹو فنکشن کریکٹلی ان دا پریزنس آف اے فیلئر. ٹھیک ہے، اب پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں فالٹ ٹالرنس جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ریڈنڈنسی جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر جو ہے وہ ہم استعمال کیا کرتے ہیں. جبکہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہے جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں فالٹ ٹالرنس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ریپلیکیشن اور سنکرونائزیشن میکنزم جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی ایک پوائنٹ فیل بھی ہو جائے تو چونکہ ریپلیکیٹڈ ہے تو دوسرا پوائنٹ جو ہے یا دوسرا سرور جو ہے وہ اس کو آٹومیٹیکلی وہ والی فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے.
اب تھوڑا سا آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت میں جب ہم فالٹ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کے اندر جو ہے وہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ فیلئر کے اندر جو ہے وہ کام کرتا رہے. اب جب آپ ڈسٹریبیوٹڈ انوائرمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پارشل فیلئر کی. ٹھیک ہے, پارشل فیلئر میں ہیپن when one component is in a distributed system fails. ٹھیک ہے, اب پارشل فیلئر کا یہ ہے کہ کوئی ایک کمپوننٹ جو ہے وہ اگر فیل ہو جائے تو اس صورت میں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پارشل فیلئر ہے. دس فیلئر may affect the proper operation of other components while the same time leaving yet other components totally unaffected. اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر اس کمپوننٹ نے اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا انافیکٹڈ بھی ہے. امپیکٹ ان اے سینس کہ اگر اس کی جو پروسیس کی ہوئی جو انفارمیشن ہے وہ اگر کسی اور نوڈ کے لیے یا کمپوننٹ کے لیے ریکوائرڈ تھی تو ان دیٹ کیس اس کو کسی حد تک وہ افیکٹ کرے گا اس میں پروسیس کرنے میں, جبکہ کچھ کیسز کے اندر ایسی ایگزامپل آ سکتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انافیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ڈسٹریبیوٹڈ انوائرمنٹ ہوا کرتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کیا ہمارا گول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ an important goal in distributed system design is to construct the system in such a way that it can automatically recover from partial failures without seriously affecting the overall performance. یعنی جیسے آن لائن سسٹمز ہیں, آپ کی سپوز کر لیں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کے کوئی ایک نوڈ فیل ہوگی تو چونکہ ریپلیکیٹڈ ہوا کرتی ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ والی سروسز جو ہیں وہ ریپلیکیٹڈ ہیں اور سنکرونائزڈ ہیں, تو جہاں پہ فیل ہوا ہے وہ والی جو کنیکٹیوٹی ہے یا جو وہ والے ریزلٹس جو ہیں وہ دوسرے سرور کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ والا جو ہے پوائنٹس جو ہیں یا وہ والے جو آپ کی کمپوننٹس ہیں وہ اس کو وہی والی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. جب ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں اور فالٹ ٹالرنس کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں یا کلاسیفائز کرتے ہیں تو کلاسیفائی کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ 3 قسم کی کلاسیفیکیشنز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈفرینٹ میکنزمز ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ والی جو 3 ہیں یہ بیسیکلی ہم نے جو اڈاپٹ کی ہیں وہ کس بیس کے اوپر کہ آپ کی جو ڈیوریشن ہے اس کی بیس کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ان میں سے یہ آپ کے پاس ہیں, ایک ہے ٹرانزینٹ فالٹ ہے, دوسرا انٹرمیٹنٹ فالٹ ہے اور تھرڈ جو ہے وہ پرماننٹ فالٹ ہے. جب ہم ٹرانزینٹ فالٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرانزینٹ فالٹس جو ہیں وہ فالٹس ہوا کرتے ہیں جو کبھی کبھار کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, if the operation is repeated the fault goes away. یعنی آپ کے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فالٹ کسی وجہ سے آپ کے پاس اکر کیا, ٹھیک ہے, لیکن دوبارہ سے جب آپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فالٹ جو ہے وہ اکر نہ کرے. ٹھیک ہے, اب یہ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ ایک جو ٹیمپریریلی کسی ایونٹ کی وجہ سے لائک پاور فیلئر ہے آپ کے پاس ہے, ریڈیشن ہے یا کاسمک ریز ہیں جو آپ کے پاس کسی ایک بٹ کو, اور یہ پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر کسی ایک بٹ کو چینج کر دیں تو اس صورت میں جب بٹ فلپ ہو جاتی ہے میموری کے اندر تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی ایک پروسیسر کو وہ کہیں پہ کرتا ہے, لیکن سیکنڈ ٹائم جب وہ رن کرے گا تو آبویسلی اس وقت تو وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا, تو اٹ مینس کہ وہ چیز اپیئر نہیں ہو رہی ہوگی. تو ٹرانزینٹ فالٹس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے, اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ ایک تو ٹیمپریری ہوا کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ریگولرلی کہیں پہ اکر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اس میں آپ کے پاس جو ہے
ایک ایشو آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوا کرتا ہے. دوسرے جو آپ کے پاس ہیں انٹرمیٹنٹ فالٹس جو ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ دیز آر دا فالٹس which occurs then vanishes of its own accord and then reappears and so on. یعنی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے اور ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. اب اس کی جیسے فار ایگزامپل ایک لوز کانٹیکٹ اور ایک کنیکٹر will often cause the intermittent fault. یعنی آپ نیٹ ورک کے اندر ہیں, کہیں پہ کوئی ایک کنیکٹر لوز ہے, کسی وجہ سے وہ ہل جاتا ہے, تو وہ آپ کے پاس کہیں پہ فالٹ دے رہا ہے, کسی ٹائم کے اوپر اس کے سگنلز جو ہیں وہ پراپرلی جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں گھروں کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ والے فالٹس جب آتے ہیں تو ان کی مختلف ریزنز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, مختلف وجوہات آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ ریز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ان کی بات کر لیتے ہیں کہ وائبریشن ہے, ٹمپریچر چینج ہے, یا ایجنگ آف اے کمپوننٹ ہے. یعنی ود پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ہم اس کو یوز کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے جیسے اس کی پرفارمنس ڈیگریڈ ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ اب وہ تھوڑی سی کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے وہ فالٹ جنریٹ کرنا شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والے جو فالٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوا کرتے ڈائگنوز کرنا, اور ان کی فکسنگ بھی آبویسلی جب ڈائگنوز کرنا ہی مشکل ہے تو فکسنگ بھی سملرلی وہ آپ کے پاس ایک ایشو ہوگا, کیونکہ یہ ان کا ایک کوئی اسپیسیفائڈ پیٹرن نہیں ہے, یہ انپریڈکٹیبل آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں, اور ان کی کس ٹائم کے اوپر اکرنس آ جائے گی یا کس وقت یہ جنریٹ ہوں گے وہ ہم پیٹرن جو ہے وہ پہلے سے ہم اس کو نہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. جو تھرڈ ہمارے پاس فالٹس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے, وہ پرماننٹ فالٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں. اب پرماننٹ فالٹس کو جب ہم کہیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ دیز آر دا فالٹس وچ continues to exist until the faulty component is replaced. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کے پاس یہ والے فالٹس آئیں گے تو وہ جب تک کہ ہم اس فالٹی کمپوننٹس کو ریپلیس نہیں کرتے اس صورت میں یہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے پاس برنٹ آؤٹ چپس ہیں, سافٹ ویئر بگز ہیں, ڈسک ہیڈ کریشز ہیں, یہ مختلف ایگزامپلز ہیں جو آپ کے پاس جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کسی ایک جو کمپوننٹ تھا آپ کے پاس, جو ایک کمپیوٹر مشین تھی, اس کے اندر کا سپوز کر لیں کہ اس کی جو یہ فائل سسٹم ہے وہ کسی وجہ سے پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا, تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس اب جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے, یا جو سافٹ ویئر آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کہیں پہ بگ ہے, یا آپ کے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے وہ اس کی فنکشننگ جو ہے وہ پراپرلی نہیں کر رہی, اینی ادر ریزن, سپوز کر لیں اس کی جو نیٹ ورک پوائنٹ ہے اس کے اندر کہیں پہ ایشو آ رہا ہے اور وہ پرماننٹ ایشو ہے, تو جب تک ہم اس کو ریزالو نہیں کریں گے یہ والا جو ایشو ہے وہ ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا رہے گا. اب جب ہم ان کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب فیلیئرز آپ کے پاس آئیں گے تو فیلیئرز جو ہیں ان کو ہم کن کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو کلاسیفیکیشن ہم نے فلنس کی دیکھی تھی, اب فلنس کی جو کلاسیفیکیشنس تھی ان کے اندر آپ کے پاس کیا تھا, وہ کس پہ بیس کر رہی تھی, اپان دا نمبر آف کنکرنٹ انسٹرکشنز آر کنٹرول اینڈ ڈیٹا اسٹریمز اویلیبل ان دا آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چونکہ اب اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آپ کے پاس مختلف ٹائپس ہوا کرتی ہیں فیلئر کی جو اکر کر رہی ہوتی ہیں اسپیلر اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اب کچھ جو کامن آپ کے پاس ہیں ان میں سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں کریش فیلئر آپ کے پاس آ جاتا ہے, اومیشن فیلئر آ جاتا ہے, ٹائمنگ فیلئر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے,
رسپانس فیلئر ہوا کرتا ہے یا آربیٹریری فیلئر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. اب جب ہم کریش فیلئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا, a server halts but working correctly until it halts. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس کیا آئے گا کہ سرور جو ہے stops functioning abruptly and doesn't recover. ٹھیک ہے, this type of failure can be detected by monitoring the server's health status, and the system can be made fault tolerant by using redundancy techniques such as replication, where multiple servers are running the same tasks simultaneously and the system can continue working even if one of them crashes. یعنی کریش فیلیئرس کے اندر تو ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اس میں ریسورسز تھوڑا سا ایڈ کر دیں. اب یہ تھوڑا سا ساتھ میں دیکھتے چلے جائیے گا کہ جب ہم ان کو کر رہے ہیں تو اس صورت میں کچھ کاسٹ یا اوور ہیڈز بھی آپ کے پاس آئیں گے جو بڑھ رہے ہیں, اور جن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم پھر ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم استعمال کیا کرتے ہیں. اب جو سیکنڈ والی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, اومیشن فیلئر ہے. A server fails to respond to incoming request. اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے, this failure occurs when a server fails to respond to incoming requests. This type of failure can be caused by network congestions, hardware failure or software bugs. اب یہ چیز ہم نے شروع میں بھی دیکھی ہوئی ہے کہ مختلف آپ کے پاس آ سکتی ہیں. ان ٹائم رسپانس آنا, سپوز کر لیں کہ آپ نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اوپر جو ٹائم ٹو ٹی ٹی ایل ہوا کرتا ہے, ٹائم ٹو لیو کا آپ کے پاس ہے کہ اتنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر جو ہے وہ نارملی اس کا آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس میں نہیں ہے ڈیو ٹو نیٹورک کنجیشن جو ہے وہ آپ کے پاس وہ پراپرلی نہیں دے رہا یا کسی سافٹ ویئر بگ کی وجہ سے نہیں آ رہا, تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں, وہ اومیشن فیلئر کہہ دیتے ہیں. اب اس کو جو ریموو کرنے کے لیے یا اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ جو ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں اس میں ہے ٹائم آؤٹ اینڈ ریکویسٹ ری ٹرانسمیشن ٹیکنیکس جو ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ اگر کہیں پہ کوئی بھی سرور جو ہے وہ رسپانس کرنا چھوڑ دے کسی بھی ایک اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے اندر, تو وہی جو ریکویسٹ ہے وہ کسی اور سرور کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ریلائبلٹی یا اویلیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یہ بھی ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. پھر آپ کے پاس ہے ٹائمنگ فیلئر آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب ٹائمنگ فیلئر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, یہ اکر کرتی ہے سرورز ریسپانس لائز آؤٹ سائڈ دا اسپیسیفائڈ ٹائم انٹرول. یعنی ایک اسپیسیفائڈ آپ کے ایک ٹائم انٹرول ہے کہ ود ان دس ٹائم انٹرول آپ کا ریسپانس جو ہے وہ مل جانا چاہیے, لیکن اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نارملی آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ کچھ ایسی انوائرمنٹس آپ کے پاس آ جاتی ہیں جہاں پہ اس کو بہت ساری جیسے گاربیج ریکویسٹ ہیں یا گاربیج آپ کے پاس کلیکشن کے اندر وہ بیزی ہے, تو اس پوائنٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ریکویسٹ کہیں پہ جو ہے وہ کیو میں لگ گئی یا کچھ اس قسم کا کام آ گیا تو ڈیلے ہو گئی. نیٹورک کنجیشن بھی آپ کے پاس ایک آ سکتی ہے, یا آپ کے پاس جو راؤٹنگ پاتھ ہے وہ اگر کسی وجہ سے چینج ہو جائے اور کسی اور لینتھی راؤٹ کے ساتھ ہو کے جائے تو وہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ آبویسلی اس کا تھوڑا سا زیادہ لگے گا. اب یہ ٹائمنگ فیلئرس کے ہینڈل کرنے کے لیے جو ریڈنڈنسی ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں, تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, ایک ریکویسٹ اسکیجولنگ ہے, لوڈ بیلنسنگ ہے. ٹھیک ہے, اور لوڈ بیلنسنگ کس کے لیے کہ تاکہ کیونکہ لوڈ بیلنسنگ ان سینس کہ کسی ایک نوڈ کے اوپر ہی زیادہ ریکویسٹ جا رہی ہیں, تو جب نمبر آف ریکویسٹ ایک سرور کے اوپر بہت زیادہ ہے تو اس کا جو رسپانس ٹائم ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی کنجیشن آ گئی ہے تو وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اس صورت میں ہم لوڈ بیلنسنگ کی بھی ایک ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں, کس وجہ سے تاکہ وہ ہم اس کا ورک لوڈ جو ہے وہ بیلنس کر لیں, اور جو کچھ نوڈز جو ریکویسٹ ہیں وہ
دوسرے سرورز کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کر سکیں. جو ہمارے پاس فورتھ ہے وہ کیا ہے, رسپانس فیلئر ہے. سرورز رسپانس از انکریکٹ ہے. اب یہ جو فیلئر ٹائپ ہے یہ کس وجہ سے آپ کے پاس آ جاتی ہے؟ وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے کسی سافٹ ویئر کے ایشو کی وجہ سے آ سکتی ہے, یا آپ کے پاس کوئی میلیشیس اٹیک آپ کے پاس آ سکتا ہے. یعنی آپ کی درمیان میں کوئی ایک میلیشیس نوڈ بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کے اس رسپانس کو جو ہے وہ یا جو رسپانس آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کے پاس انکریکٹ رسپانس چینج کر کے ماڈیفائی کر کے آپ کے پاس بھیج رہی ہے. اب اس کے لیے جب ہم جو ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں فالٹ ٹالرنس کی اس رسک کو ہینڈل کرنے کے لیے, جو ریڈنڈنسی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کے پاس کیا آ جاتی ہیں, ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کی ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ سسٹم جو ہے وہ کسی بھی ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور کریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سرورز کے رسپانس کے اندر. پھر جو ہمارے پاس لاسٹ والی ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے, آربیٹریری فیلیئرز ہیں. The server may produce the arbitrary response at arbitrary times. اب یہاں پہ ہمارے پاس کس وجہ سے آپ کے پاس آ رہی ہے, وہ وہی ہے کہ سافٹ ویئر بگز ہیں آپ کے پاس یا ملیشیس اٹیکس ہیں آپ کے پاس, ان کے اندر بھی وہی آپ کے پاس آ رہی ہے. جب آپ ان فیلیئرز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ بیزنٹائن فالٹ ٹالرنس ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے, جہاں پہ وہ فالٹی سرورز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اب وہاں پہ ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ جو یہ ایک الگوریدم ہے بیزنٹائن جرنل کا تھا کہ آپ کے پاس نمبر آف جنرلز ہیں یا نمبر آف ملٹری ہیڈز ہیں جو جنہوں نے کسی ایک سٹی کے اوپر جو ہے سپوز کر لیں اٹیک کرنا تھا, تو اس میں سے کچھ اگر فالٹی ہیں, ٹریٹرز ہیں, تو وہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے تمام جنرلز نے کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اٹیک کرنا ہے. تو اس صورت میں وہ اگر کوئی ٹریٹر ہے تو وہ اس چیز کو میلیشیس کر رہا ہے, اس کو غلط میسج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے لیے لے کے جانا, تو یہ کسی نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم انشاءاللہ اس جو الگوریدمز ہیں یا فالٹ ٹالرنس کے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیلئر ماسکنگ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے. فیلئر ماسکنگ از اے فالٹ ٹالرنس ٹیکنیک that hides occurrence of failures from other processes. اب فیلئر ماسکنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے جس کی بیس کے اوپر ہم جو کوئی بھی اگر فیلئر اکر ہوا ہے تو اس صورت میں باقی تمام پروسیسز سے اس کو ہائڈ کرنا اور ان کو سموتھلی ایگزیکیوٹ کروانا, یہ اس کا ہوا کرتا ہے. اب جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی فالٹ ٹالرنس کی کو ہینڈل کرنے کے لیے کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم فیلئر ماسکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن کی جاتے ہیں کہ کوئی بھی فیلئر ہے وہ جب بھی اکر کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ باقی تمام یوزر سے یا باقی تمام نوڈ سے یا کلائنٹ سے وہ بیسیکلی ہیڈن ہی رہے, یعنی ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے. اوور آل جو ہے وہ اینڈ یوزر کو اس کی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں جاتی. اب اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کو اچیو کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ریڈنڈنسی آپ کے پاس آ سکتا ہے, لوڈ بیلنسنگ آپ کے پاس آ سکتا ہے, جیسے ابھی پریویس سلائڈس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے. ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن میکینزم یوز کر سکتے ہیں. فالٹ ٹالرنس میکینزمز ہم یوز کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے وہ ٹو جنرل پرابلمس ہے یا بیزنٹائن پرابلم ہے یہ وہ دیکھا ہے, یا ریزیلینٹ الگوریدمز جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم فیلئر ماسکنگ کرتے ہیں
تو اس میں مختلف ٹیکنیکس آپ کے پاس جو ہیں وہ اویلیبل ہوا کرتی تھی، لیکن جو کامن اپروچز ہیں ٹو فیلئر ماسکنگ از ریڈنڈنسی وچ از کیٹیگرائزڈ انٹو 3 ٹائپس. ٹھیک ہے، اب وہ 3 ٹائپس کون کون سی ہیں؟ ایک آپ کے پاس انفارمیشن ریڈنڈنسی ہے آپ کے پاس، دوسرا ٹائم ریڈنڈنسی ہے، تیسرا آپ کے پاس فزیکل ریڈنڈنسی آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم انفارمیشن ریڈنڈنسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وی ایڈ ایکسٹرا بٹس ٹو الاؤ ریکوری فرام گاربلڈ بٹس. یعنی ہم یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا بٹس جو ہیں وہ ڈیٹا کے اندر ایڈ کرتے ہوئے ٹرانسمٹ کرتے ہیں تاکہ کس پرپز کے لیے؟ سو دیٹ ایررز کین بی ڈیٹیکٹیڈ اینڈ کریکٹیڈ. تو یہ ایک ہمارے پاس ہے کہ انفارمیشن ریڈنڈنسی، یعنی ہم نے کچھ ریڈنڈنٹ ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا. اب اس کی ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اپنے نیٹ ورکنگ کے جو کورسز پڑھے ہوں گے تو اس کے اندر پیریٹی بٹس جو ہے اس کا ایک کنسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک اس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے کہ پیریٹی بٹس کین بی ایڈیڈ ٹو ڈیٹا سو دیٹ اینی بٹ ایرر کین بی کریکٹیڈ. ٹھیک ہے، this type of redundancy is useful for masking failures due to communication errors. اب یہ والی جب ہم بٹس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نارملی جب ہماری جو نیٹ ورک کے اندر میں نے بھی بتایا کہ پیریٹی بٹس جو ہے وہ آپ نے انہیں جو کورسز ہے ان کے اندر ڈسکس بھی کی ہوگی. تو جو کمیونیکیشنز کے اندر کے جو ایررز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے یا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. جو ٹائم ریڈنڈنسی ہے وہ کیا ہے؟ ریپیٹ این ایکشن ایف نیڈیڈ. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی اگر ایک سرور جو ہے وہ فیل ہو گیا اور اس میں وہ ریسپانس نہیں دے رہا کسی بھی ایک ریکویسٹ کا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم جو ہمارا کنٹرولر ہے وہ کیا کرے گا؟ دا سیم ریکویسٹ کین بی سینڈ ٹو اندر سرور سو دیٹ ریکویسٹ مے بی پروسیسڈ، اور جو یوزر ہے اس کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کی جا سکے. دس ٹائپ آف ریڈنڈنسی، یہ جو ہم اب کیا کر رہے ہیں کہ ایک سرور سے دوسرے سرور کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو کی ہے، is useful for masking failures due to server unavailability or delays in response time. جب ہم ٹائم ریڈنڈنسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نارملی ہم یہ کس سینیریو کے اندر یوزفل ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی ایک سرور کلیش کر گیا، وہ سرور کام نہیں کر رہا، یا آپ کے پاس جو ہے ڈیلے آ رہا ہے اور پھر اس کی ریکویسٹ کو کسی اور سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جو تھرڈ آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ فزیکل ریڈنڈنسی ہے. فزیکل ریڈنڈنسی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکسٹرا ایکوپمنٹ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹرا اور دا پروسیسز سو دیٹ دا سسٹم کین ٹالریٹ دا لاس اور میل فنکشننگ آف سم کمپوننٹس. یعنی جب ہم اس کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکوپمنٹ یا پروسیسز جو ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ جو اویلیبلٹی کا کنسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس موجود رہے اور کسی بھی فالٹ کی اکر کرنے کے باوجود جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اپ رہے اور جو بھی اس کی فنکشنلٹیز ہیں وہ پراپرلی پرفارم ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامپل آپ کے پاس مثلا اسی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر ہم دیکھیں تو جائے گا کہ ملٹیپل سرورز کین بی یوز ٹو رن دا سیم ٹاسک سائملٹینیسلی. یہاں پہ ہم چونکہ وہ اب ہم نے کچھ ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کمپوننٹ ایڈ کر دی ہے اور وہ کمپوننٹس کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملٹیپل کمپوننٹس یا پروسیسز جو ہے وہ سیم ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں. اینڈ دا سسٹم کین کنٹینیو ورکنگ ایون ایف ون آف دیم فیلز. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ایک کمپوننٹ فیل بھی ہو جاتا ہے تو ایون دین جو ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ سسٹم جو ہے وہ کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اب یہ والی آپ کے پاس جو ٹیکنیک ہے فیلئر ماسکنگ کی، یہ یوزفل ہوا کرتی ہے
کس انوائرمنٹ کے اندر؟ جب آپ کے پاس کوئی ہارڈ ویئر فیلئر آپ کے پاس آ جائے یا سافٹ ویئر فیلئر آپ کے پاس، سافٹ ویئر کریش کر گیا یا ہارڈ ویئر کریش کر گیا، تو ان دیٹ کیس جو ہے یہ والی جو آپ کے پاس ٹیکنیکس ہیں فیلئر ماسکنگ کی وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں.